الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 97 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے تنبیہ فرمائی کہ اگر محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو تو کرتے رہو، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ پروردگار عالم نے جب ہماری ہدایت کا اہتمام کر دیا، صحیح بات ہمیں بتا دی، ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ تم تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، وہ پروردگار نکالے گا۔ آخر میں فرمایا تھا کہ اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے، نہ وہ کسی چیز کو اپنے سامنے سے اوجھل ہونے دیتا ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ تمہارا عمل اور ہمارا عمل دونوں اس کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، وہ فیصلہ فرما دے گا۔ اس کے بعد اب ارشاد ہوا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت سے بہرہ یاب کرے گا وہی ہدایت پانے والا ہوگا۔ یہ بات جگہ جگہ واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے کچھ قاعدے مقرر کیے ہیں۔ قرآن مجید نے اس پر تو تنبیہ کر دی ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے یہ سمجھنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تمہاری عقل، تمہارا علم اللہ کے اقرار تک تو لے جائے گا، لیکن اس کی ذات جیسی کوئی چیز چونکہ مخلوقات میں سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے اس کی ذات تک تم رسائی نہیں حاصل کر سکتے، البتہ اس کی صفات کو سمجھ سکتے ہو، اور وہ بھی اس لیے کہ ان صفات کا ادنا سے ادنا درجے میں کچھ پرتو تم پر بھی پڑا ہے۔ اور دوسرے اس کے سنن کا لفظ قرآن میں ان طریقوں کے لیے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ دنیا بنائی، اس میں انسان کو بھیجا، جنات پیدا کیے، فرشتے پیدا کیے، تو اب ہر مخلوق کے ساتھ وہ کس قانون، کس قاعدے کے مطابق معاملہ کر رہے ہیں۔ ہم جب کوئی نظم قائم کرتے ہیں تو دستور بناتے ہیں، روایات قائم کرتے ہیں، عرف وجود میں آتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فریقین کے مابین معاملہ کرنے کے طریقے اور آداب طے ہو جائیں۔ اللہ نے بھی طے کر رکھے ہیں، ان کو قرآن مجید میں سنن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ سنن میں نے اپنی کتاب میزان میں جب اس باب کی تفصیلات کی ہیں تو متعین کر کے 7 بیان کر دیں۔ ان میں ایک اہم سنت ہدایت اور گمراہی کی سنت، یعنی ہدایت کیسے ملتی ہے۔ اس لیے کہ جس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے اس میں ہمارا امتحان یہی ہے کہ ہم ہدایت پانے والے بنیں اور ضلالت یا گمراہی سے بچیں۔ تو ہدایت کا قانون کیا ہے اور انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ
واضح کرتے ہیں، یہ ان کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلا مرحلہ خود انسان طے کرتا ہے، ہدایت کی طرف جانے کا ارادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ جب ارادہ کر لیتا ہے اور پھر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ارادہ محکم ہے، وہ ہدایت کا سچا طالب ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہدایت میں نے اس کو اس کی فطرت میں دے کر پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہے۔ اگر وہ رویہ قدر افزائی کا ہے، انسان فطرت کی اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی خواہشات اور جذبات سے مغلوب ہو کر اس آواز کو سننے سے انکار نہیں کرتا، تو اس قدر افزائی کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ اب اس کی مدد کرو تاکہ یہ ہدایت کے اگلے مراحل طے کر سکے۔ پھر جتنا جتنا وہ اگلے مراحل میں اسی رویے کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے، توفیق ملتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پکڑ کر اپنے بندے کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہ میں صحیح طریقہ اختیار کر کے چلو گے تو ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ تمہیں ہدایت تک پہنچا دیں۔ تو یہ سنت الہی ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اب اس کے برخلاف اگر انسان غلط ارادہ کرتا ہے، اپنی خواہشات سے جذبات سے مغلوب ہو کر فطرت میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ مہلت کے اس عرصے میں اس کی تنبیہ، اس کی بیداری کے لیے اللہ کی آیات سامنے لائی جاتی ہیں، یعنی کبھی اس کا باطن توجہ دلائے گا، کبھی باہر سے کوئی آواز آئے گی، کبھی پیغمبروں اور مصلحین کا زمانہ نصیب ہو جائے گا، کبھی اپنے دور میں کوئی غیر معمولی مصلح میسر ہوگا۔ جگہ جگہ سے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ شخص سنبھل جائے، لیکن جب وہ اس مہلت کی بھی قدر نہیں کرتا، جس کو قرآن امہال سے تعبیر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ اب ہدایت سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے میری دی ہوئی ہدایت کی قدر نہیں کی، اب دنیائی میں یہ اپنی محرومی کا سفر کرے گا۔ وہ منزل پھر اس میں آ جاتی ہے جس کو سورہ زخرف میں بیان کیا ہے کہ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰن، جب وہ اللہ کی یاد دہانی سے جو قرآن میں نازل ہوئی، پیغمبروں نے بتائی، مصلحین نے تنبیہ کی، منہ موڑ لیتا ہے، سننے کے لیے تیاری نہیں ہوتا، اس کی ناقدری کرنے کے لیے آخری درجے کا اقدام کر دیتا ہے۔ تو جس طرح پہلے مرحلے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کی مدد کرو، اب نقیض لہو شیطان، اب شیاطین کو ایما کیا جاتا ہے کہ جاؤ اس پر مسلط ہو جاؤ، پھر وہ مسلط ہو جاتے ہیں، وہ پھر جدھر چاہتے ہیں آدمی کو لیے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ناقدری کرتے کرتے ایسا راندہ درگاہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے دل پر مہر کر دیتے ہیں کہ اب اگر ہدایت کی کوئی بات یہ سنے بھی تو اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ سزا اس کو دنیا میں ملتی ہے اور پھر اسی طرح وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے، اس کا یہاں حوالہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت سے بہرہ یاب کرے گا وہی ہدایت پانے والا ہو، یعنی اس قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی ہدایت نہ خود پا سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس منصب پر فائز ہیں، یہ کلام انہی کی زبان سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، سامنے مخاطبین ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ہدایت پائیں طرح طرح کی مشغافیاں کرتے،
مین میخ نکالتے، دائیں بائیں سے گریز اور فرار کے راستے اختیار کرتے ہیں، تو پیغمبر کو بھی آزردگی ہوتی ہے کہ میں تو ان کے بھلے کی بات بتا رہا ہوں، آخر یہ کیوں نہیں سنتے۔ یہ اس سیاق میں فرمایا ہے کہ نہیں، ہدایت اس طرح نہیں ملتی، نہ نگاہ مرد مومن سے تقدیر بدلتی ہے، نہ کسی کی دعائیں کام آتی ہیں، اس کا ایک بے لاگ قانون ہے۔ اس قانون کے مطابق آدمی ہدایت کا سچا طالب ہوگا تو ہدایت پالے گا، اور جس کو اللہ اس قانون کے مطابق گمراہی کے راستے پر لے جائے، ایسے گمراہوں کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہوتا، نہ پیغمبر، نہ صالحین، نہ کوئی بڑی سے بڑی شخصیت، نہ حالات، نہ وقائع، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ واضح کر دیا کہ نہ ہدایت کوئی الٹپ چیز ہے، نہ گمراہی ایسے ہی آ جاتی ہے، دونوں کا ایک بے لاگ قانون ہے، اس کے مطابق ملتی ہے، اس کے مطابق آدمی محروم ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت سے بہرہ یاب کرے گا وہی ہدایت پانے والا ہوگا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کو وہ گمراہی میں ڈال دے گا یعنی اپنے قانون کے مطابق، تو ایسے گمراہوں کے لیے تم اس کے سوا دوسرے کوئی مددگار نہ پاؤ گے، یعنی پھر اللہ ہی ہدایت دے، پھر کسی اور کے بس کی چیز نہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ ہدایت و ضلالت گمراہی، یہ ہدایت و ضلالت کے باب میں سنت الہی کا بیان ہے، اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے کا بیان ہے۔ آیت میں آگے امیم و بکمم و سما کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اسی لیے گمراہی میں پڑیں گے اور بالآخر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے کہ دنیا میں اندھے، گونگے اور بہرے بنے رہے۔ یعنی دو لفظوں میں اس کو ادا کیجئے تو گویا ہدایت ان کو ملتی ہے جو آنکھیں کھول کر، بصیرت کی آنکھیں کھول کر چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو صحیح سچی بات کو طالب علم بن کے سنتے ہیں، اور جتنا جتنا حق واضح ہوتا چلا جاتا ہے اپنے تعصبات کے اسیر نہیں رہتے، اس کی گواہی دیتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کو الٹ کر بیان کیا کہ اگر وہ اندھے، گونگے اور بہرے بنے رہیں گے، یعنی نہ بصیرت کی آنکھ کھولیں گے، نہ صحیح بات پر کان لگائیں گے، نہ سچی بات کی گواہی دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی زد میں آ جائیں گے جس کا نتیجہ گمراہی ہوتا ہے، پھر کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، قیامت کے دن اس طرح کے لوگوں کو، قیامت کے دن ہم ان کو ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھا کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے بندوں کو لے جاتا ہے تو جیسے کہ قرآن میں بیان ہوا ہے، فرشتے آتے ہیں اور انسان کی اصل شخصیت کو کہتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، جو کچھ تمہارے اندر وہ شخصیت ہے باہر دے دو، تو وہ ان کے سپرد ہو جاتی ہے۔ جب ان کے سپرد ہوتی ہے تو اس موقع پر بھی استقبال کا انداز، فرشتوں کے آنے کا طریقہ، ان کا تحیہ، ان کے بات کرنے کا اسلوب، ان کی طرف سے مبارک بتا رہی ہوتی ہے کہ انجام بخیر ہوا، اور اگر اس کے برخلاف ہو تو وہی صورت ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے مجرموں کی ہونی چاہیے۔ تو قیامت میں بھی جب برزخ میں صدیوں سونے کے بعد اٹھیں گے تو فرمایا کہ اس حال میں ان کا استقبال ہوگا، اس طرح کے متکبرین کا، جنہوں نے جانتے بوجھتے گمراہی کو اختیار کیا۔ قیامت کے دن ہم ان کو ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھا کریں گے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ فرمایا یہ سبب بنا ہے، انہوں نے کسی حقیقت کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں کھولی، کسی سچائی کی بات کو سننے کے لیے کان نہیں کھولے، اور حق بڑی سے بڑی صورت میں بھی سامنے آ گیا تو اس کی گواہی زبان سے دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو قیامت میں بھی اندھے، گونگے اور بہرے ایسے ہی اٹھیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ماواہم جہنم۔
اس پر میں نے عربیت کے طالب علموں کو توجہ دلائی ہے کہ اصل میں نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں علی جس مفہوم پر دلالت کر رہا ہے ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے، یعنی یہاں نحشرہم کے بعد ایک صلہ یا ایک پرپوزیشن آ گئی ہے، اس میں ایک فعل مقدر ہو گیا ہے، تو اس کو کھول دینا چاہیے۔ میں نے ترجمے میں کھول دیا ہے۔ قیامت کے دن ہم ان کو ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھا کریں گے، اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، اس کی آگ جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو ان پر مزید بھڑکا دیں گے۔ یعنی یہ خیال نہ کریں کہ ان کو وہاں کوئی عافیت مل جائے گی یا جس جہنم میں جائیں گے وہ کبھی ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ خیال نہ کریں۔ متکبرین کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ ان کی سزا بیان کی۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کا بدلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا جانتے بوجھتے انکار کیا۔ یعنی ان کے سامنے ہماری آیتیں آئیں۔ آیتیں قرآن مجید دونوں پہلوؤں سے استعمال کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو انفس میں ہیں، آفاق میں ہیں، زندگی میں سامنے آتی ہیں، خود ہمارے شب و روز کے احوال میں نمایاں ہو جاتی ہیں، اور وہ آیتیں جو انہی کا بیان لے کر اللہ کی طرف سے قرآن کی صورت میں یا اس سے پہلے تورات اور انجیل کی صورت میں نازل ہوئی ہیں۔ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ وَقَالُوا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے، جیسے کہ انسان مرتا ہے ہم قبر میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرتا، ہر چیز سڑ گل جاتی ہے، وہی جیتا جاگتا ارسطو افلاطون ہڈیاں ہوتا ہے، اور وہ ہڈیاں بھی پھر ریزہ ریزہ ہو کے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہو تم کہ یہ جو کچھ ہم قبروں میں دیکھ رہے ہیں اس سے دوبارہ ہماری طرح جیتے جاگتے انسان اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے؟ فرمایا یہ انہوں نے کہا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کرے۔ اگر زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں اس کو کوئی دقت نہیں ہوئی، دوسری جگہ کہا ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی کام ذرا مشکل ہوا کرتا ہے، نقش ثانی میں تو کوئی دقت نہیں ہوتی، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ نہیں، فابى الظالمون الا کفورا، اس پر بھی ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہے۔ یعنی ہمارے پیغمبروں نے آ کر یہ سب باتیں ان کو بتائیں، ہر پہلو سے متنبع کیا، اور یہ بتایا کہ یہ مہلت ایک مدت تک ہے، دنیا میں تمہیں موقع ملتا ہے، یہ موقع اصلاً یہی حقیقت سمجھنے جاننے کا موقع ہے، باقی تو زندگی کی ضرورتیں ہیں جن کے لیے تم معاش کی جدوجہد کرتے ہو، صلاحیتیں ہیں جن کا ظہور تقاضا کرتا ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہو، لیکن اصل میں یہ ثبات، بصارت، علم، شعور اس لیے دیا گیا ہے کہ تم ان حقائق کو سمجھو اور تیاری کرو اس دن کی۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی اس کے لیے تیاری کرنے کے بجائے وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ اس کا وقت بتاؤ کب آئے گی، اور آنی ہے تو کیوں نہیں آ جاتی، آخر کہاں رہ گئی۔ یعنی
قیامت کے بارے میں جب متنبع کیا گیا ایسی ہی باتیں کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، درا حال ہے کہ قیامت کب آنی ہے اور اس کا وقت کیا ہے یہ اہم نہیں ہے، وہ تو آ جائے گی جب اللہ چاہے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، تو اس کی فکر کرنی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ تم نے نہیں کی، میں نے ایک مدت مقرر کر رکھی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس پر بھی ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہے۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قُتُورًا۔ فرمایا انہیں تعجب ہے کہ خدا نے یہ عنایت تم پر کیوں فرمائی ہے۔ یہ مضمون یہاں مقدر ہے، یعنی فرمایا کہ جب یہ بات بیان کی جاتی ہے، اس طرح تنبیہ کی جاتی ہے، انہیں توجہ دلائی جاتی ہے، ان کے استدلال کا جواب دیا جاتا ہے، تو اب جب استدلال میں کوئی بات کہنے کی نہیں رہ جاتی تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ہماری بستی میں آپ ہی رہ گئے تھے کہ آپ کو پیغمبر بنا کھڑا کر دیا جائے، یہ عنایت تم پر کیوں کی گئی ہے۔ دوسری جگہ اس کو بیان کیا قرآن نے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ ہم مان لیتے اگر ہماری بستیوں میں بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے دانشور ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب کیا جاتا، یہ آپ کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ پیغمبروں کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے ہاں جب تک اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب نہیں کر لیتا، جو عام طور پر غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، حکیم ہیں، فلسفی ہیں، ان کی زندگی جس طریقے سے ارتقاء کے اور مشق اور مزاولت کے مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا، سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری طرح ایک عام سے انسان تھے، نیکی اور خیر ایک الگ بات ہے، لیکن نہ کبھی بیٹھ کے مشق کرتے دیکھا، نہ کبھی علم و ادب کے لیے کوئی غیر معمولی چیزیں ان سے ظہور پذیر ہوتی دیکھیں، نہ کبھی یہ کلام اور وہ کلام سامنے آیا، نہ کبھی پیشانی سے ہم نے صلاحیتوں کا ظہور دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ایک عام آدمی کی حیثیت تھے، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے ہوئے اپنے گھر کا سودا سلف خریدتے ہوئے اچانک کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، یہ کیسے مان لیا جائے۔ فرمایا کہ انہیں تعجب ہے کہ یہ خدا نے تم پر کیوں عنایت فرمائی۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، ان سے کہو اگر میری پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو کیا کرتے؟ اِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو تم ایسے ہی تھردلے ہو کہ خرچ ہونے کے ڈر سے روک کے بیٹھ جاتے۔ تو میرے پروردگار کی رحمت ہر لحاظ سے عام ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا، یعنی یہ کیا بات ہوئی، تمہیں دولت ملی ہے، تمہیں عصر و رسوخ ملا ہے، تمہیں یہ سب چیزیں میسر آئی ہیں، تو اب تمہارا خیال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی دولت بھی اب کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے، لیکن اللہ کی تقسیم ہے، وہ کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو اقتدار دیتا ہے، کسی کو حسن دیتا ہے، یہ سب اس کی خزانوں میں رحمت کے خزانے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ تم سے پوچھ کر بانٹے، تمہارے سپرد یہ خزانے کر دیتے تو ایک چیز مل جاتی، باقی پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے۔ وہ پروردگار جس کو جس کا اہل سمجھتا ہے اس کے لحاظ سے دیتا ہے، تو تمہیں جس کا اہل سمجھا وہ تمہیں دے دیا، اور پیغمبری کے لیے جیسے اعلیٰ اخلاق کی شخصیت چاہیے تھی ان کا انتخاب کر لیا۔ انک علی خلق عظیم، تو یہ بتایا ہے کہ اصل میں پیغمبری کے لیے تو خیار الناس مطلوب ہوتے ہیں، یعنی اخلاق کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے اعلیٰ ترین ہستیاں، باقی یہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ میں نے تقسیم کر رکھی ہوئی ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم تنگ دل ہو تو تم نے خدا کو اپنے جیسا کیوں گمان کر رکھا ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں اس نے جن خزف ریزوں کا، ٹھیکریوں کا اہل تم کو پایا
وہ تمہارے حوالے کیے، اور جس فضل عظیم کے لیے میرا انتخاب فرمایا تمہارے اور بنی اسرائیل کے علی الرغم، یعنی ان کی خواہش کے خلاف، اس سے مجھ کو نواز دیا۔ یہ اس کی عنایت ہے، اور وہ اپنی عنایتوں کے لیے تمہارے تعصبات کی پابندی کیوں کرے گا؟ یعنی وہ پابند ہے کہ جس کو تم چاہو اسی کو کچھ ملے۔ ہاں، اگر یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو تم یقیناً یہی کرتے کہ اسے اپنے ہی گروہوں کے لیے جمع کر لیتے اور اس میں سے کچھ بھی دوسروں کے پاس جانے نہ دیتے۔ یعنی اقتدار ملتا تو سارا اپنے ہی اقربا میں بانٹ دیتے، اور دولت ملتی تو اس میں بھی یا خود سانپ بن کے بیٹھے رہتے یا اپنے قریبی لوگوں کو دیتے۔ خدا اپنی رحمت کو تقسیم کرتا ہے، اور وہ تقسیم اپنے علم کے لحاظ سے کرتا ہے۔ دوسری جگہ اس کو واضح کیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کون پیغمبری کا اہل ہے، اسی کو دیتا ہے۔ یہ تمہارے کہنے پر نہ دی جاتی ہے نہ کسی سے لی جائے گی۔ تو فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ یَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ تم نشانیاں مانگتے ہو، یعنی جب زچ ہو جاتے تھے تو جگہ جگہ قرآن بتاتا ہے کہ پھر کہتے تھے اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ ہی کو پیغمبر بنا دیا، لیکن پھر کوئی معجزہ دکھائیے، پھر کوئی نشانی دکھائیے۔ یعنی علم و عقل کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں ماننی، تم نشانیاں مانگتے ہو۔ فرمایا ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی، یعنی آؤ تمہیں نشانیوں اور معجزات کی تاریخ بھی بتا دے۔ موسیٰ کو ہم نے 9 کھلی ہوئی نشانیاں دیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ 9 نشانیاں دیکھنے کے بعد کیا فرعون اور اس کے اعیان و اکابر ایمان لے آئے تھے؟ بات ان کے دل میں اتر گئی تھی۔ ایمان وہی لاتے ہیں جو اپنے باطن میں موجود ہدایت کی قدر کرتے ہیں۔ نشانیاں مانگنے والے ایمان نہیں لایا کرتے، یہ تو وہ اصل میں گریز و فرار کے بہانے تراشتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں۔ فصل بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو، اذ جاءہم، کہ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو پھر یہ نشانیاں دکھائی گئیں، تو فقال لہ فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، تو فرعون نے اس سے یہی کہا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا تھا اس نے۔ تو کیا حاصل ہوا نشانیاں دینے کا؟ وہی بات جو پیچھے بیان کی کہ ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے، وہ اس سے ملنی ہے، وہ نہ نشانیاں دکھانے سے ملنی ہے نہ مناظرے کرنے سے ملنی ہے، اس کے لیے اللہ کا قاعدہ وہی ہے۔ یہ 9 کھلی ہوئی نشانیاں کیا تھیں؟ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے پہلے سورہ اعراف میں ان نشانیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں یہ نشانیاں، یعنی عصا جو اژدہا بن جاتا، یعنی عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، ید بیضا جو بغل سے نکلتے ہی سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا، وہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے نکالتے تو معلوم ہوا آفتاب طلوع ہو گیا ہے۔ جادوگروں کی برسر عام شکست بڑی نشانی تھی۔ اس موقع پر باقاعدہ ایک اجتماع مقرر کیا گیا، پورے ملک میں منادی کی گئی، یوم الزینہ کہا ہے، یعنی عید کے دن لوگ اکٹھے ہوئے، اور پھر جادوگروں نے برسر عام اعتراف کر لیا۔ ظاہر ہے کہ جس فن کے ماہرین کو پیش کیا گیا وہی پکار اٹھے کہ یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ پورے ملک میں قحط، پھر طوفان، ٹڈی دل، سرسریوں، مینڈکوں اور خون کی آفات، یہ سب گنوائی ہیں سورہ اعراف میں، جو یکے بعد دیگرے نازل ہوئیں۔ ان کا حوالہ دیا یہاں ان کی تفصیل نہیں کی، وہ تفصیل سورہ اعراف میں ہے۔ یہاں یہ بیان کیا کہ یہ 9 نشانیاں ہیں، گن لو، یہ ہم نے پے در پے بھیجیں، لیکن جواب یہ ملا کہ ہم تو محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص کسی جادو کے زیر اثر ہے، جس سے اس میں اس طرح کی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔
تو ارشاد فرمایا کہ یہ نشانیوں کا نتیجہ نکلا کرتا ہے، اس لیے نشانیاں اصل نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ یہ اپنے رویے پر غور کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑی تبلیغ، سب سے بڑی دعوت بھی یہی ہے کہ لوگوں کے رویوں کی اصلاح ہو۔ اگر لوگوں کا رویہ سچے طالب علم کا نہیں ہے تو خدا کہتا ہے کہ میری ہدایت ایسی سستی بھی نہیں ہے کہ میں ہر شخص کے ظرف میں ڈال دوں، پھر وہ لوگ محروم ہی رہتے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔